حضرت علی نبی کریم کے چچا زاد بھائی اور وسیع ایک بے مثال انسان تھے۔ بچپن سے ہی ان میں شجاعت، علم اور تقوی کی جھلک نظر آتی تھی۔ بچپن میں ہی وہ اپنی بہادری اور نیکی کی وجہ سے قریش میں مشہور ہو گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی ہمیشہ رسول اللہ کے قریب رہے۔ وہ نہ صرف شجاع بلکہ عدل و انصاف میں بھی بے مثال تھے۔ یہ واقعہ اسی عدل کو واضح کرتا ہے جو ہمیں آج بھی سبق دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی نے بچپن میں اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا۔ اب کی ہر بات یاد کرتے، ہر فرمان پر عمل کرتے اور ہر موقع پر دین کی خدمت میں لگے رہتے۔ جنگ بدر، احد اور خیبر میں آپ کی بہادری نے دشمنوں کے دلوں کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یہ واقعہ جنگ لڑائی کا نہیں بلکہ عدل و انصاف کا ہے۔ عدالت کا منظر جب حضرت علی خلیفہ بنے تو کوفہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک یہودی اور حضرت علی کے درمیان ایک زرہ، لوہے کا لباس جنگ پر جھگڑا ہوا۔ یہ زرہ جنگ صفین کے بعد کھو گئی تھی اور کچھ عرصہ بعد یہودی کے پاس موجود تھی۔ حضرت علی عدالت میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، یہ زرہ میری ہے، میں اسے پہچانتا ہوں۔ یہودی نے جواب دیا، نہیں، یہ زرہ میری ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اگر اب کا دعویٰ ہے تو ثبوت پیش کرے۔ قاضی شر نے معاملے کو سنبھالا۔ ان کی نظر میں نہ حضرت علی کی خلافت تھی، نہ یہودی کے دین کا فرق۔ وہ صرف عدل و انصاف پر عمل کرتے۔ قاضی شر نے کہا، اے علی، اب کے پاس اس زرہ کی کوئی دلیل گواہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، میرا بیٹا حسن گواہی دے سکتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی شر نے کہا، بیٹے کی گواہی والد کے حق میں کافی نہیں، لہٰذا شرنا زرہ اسی یہودی کی ہوگی جس کے قبضے میں ہے۔ یہودی حیران رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا حاکم خود عدالت میں حاضر ہو اور اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ خلیفہ بھی قانون کے تابع ہے؟ یہ سن کر اس کے دل میں اسلام کے لیے عزت و احترام پیدا ہوا۔ حضرت علی نے نہ صرف فیصلہ قبول کیا بلکہ یہودی کو معاف کر کے تحفہ بھی دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اصل دین اور انصاف سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ واقعہ یہودی کے دل کو چھو گیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ دین سچا ہے جس میں طاقتور کے خلاف بھی عدل ممکن ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبق آموز پہلو یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ ایک، عدل سب کے لیے برابر، طاقتور عام، سب قانون کے سامنے برابر ہیں۔ دو، صبر اور حوصلہ، حضرت علی نے اپنے منصب اور عزت کے باوجود عدل کے لیے صبر کیا۔ تین، رحمت اور معافی، دشمن کے ساتھ بھی نرمی اور ہمدردی دکھانا ایمان کی نشانی ہے۔ چار، ایمان کی طاقت، ایک یہودی بھی انصاف دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہو گیا۔ دل کو چھو لینے والا منظر، قاضی شر نے عدالت سے کہا، آج ہم نے عدل کا مظاہرہ کیا اور یہ علی کی عظمت ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلے پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت علی نے نہ صرف زرہ واپس لیا بلکہ یہودی کے دل کو بھی جیت لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انصاف اور ایمان نے دلوں کو مو لیا اور امت مسلمہ کو ایک سبق دیا کہ اسلام میں عدل اور انصاف سب سے اہم ستون ہیں۔ یہ واقعہ صرف عدالت اور زرہ کا نہیں بلکہ حضرت علی کی عدل و انصاف، شجاعت اور ایمان کی مثال ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اقتدار اور منصب ہمیں قانون سے بالاتر نہیں بناتے۔ حقیقی ایمان کا امتحان صرف عبادات میں نہیں بلکہ عدل، صبر اور معافی میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی دولت دل کی پاکیزگی اور انصاف ہے۔